حضرات گرامی کا انہو من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو مارا ہے اس نے ایک انسان کو نہیں مارا بلکہ پوری انسانیت کو مارا ہے. اور جس نے مومن کو مارا، جس نے دین کے دائی کو مارا، جس نے دین کے پرچار کرنے والے کو مارا ہے، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما. جو کسی مومن کو جان بوجھ کے مارے گا فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا، حضرات گرامی قدر اس کے اندر لمبا عرصہ قیام کرے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کے اوپر غضب ہوگا، ولعنہ، اللہ کی اس کے اوپر لعنتیں ہوگی، وأعد لہ عذابا عظیما، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑے عذاب کو تیار کر دیا. حضرات گرامی قدر علماء کو قتل کر دینا، اور ایسے علماء کو کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. حضرات گرامی قدر جو علماء ہم سے دور ہوئے ابھی تک ہمیں ان کا متبادل نہیں ملا. کوئی علم کے پہاڑ تھے، کوئی علم کے سمندر تھے، کوئی استقامت کی چٹانیں تھیں، اور آج ان کی جگہ ہم ایسے کمزور، بے بس، کم علم، کم فہم لوگ منبران رسول کے پر موجود ہیں. لیکن حضرات گرامی قدر ایک وقت وہ بھی آئے گا جب آپ لوگ ہماری موت کے بعد ہمیں بھی غنیمت سمجھیں گے کہ ان جیسے لوگ ہوا کرتے تھے جو کم از کم علم والے تو نہیں تھے، حق بات تو کہا کرتے تھے. حضرات گرامی قدر چنانچہ علماء اور اہل دین کی قدر کرنا اور ان کے ساتھ وابستگی کو اختیار کرنا اور ان کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز کو اٹھانا اور ان کی شہادتوں کے اوپر اہل حکام بالا کو تنبیہ کرنا اور ان سے مطالبہ کرنا، یہ ہر دین پسند فرد کی ذمہ داری ہے. حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ مولانا ضیاء الرحمن کی شہادت کے حوالے سے حکام بالا سے مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ یہ مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ قاتلوں کو قرار واقعی سزا دی جائے اور جس نے یہ ظلم کیا اس کا کڑا احتساب کیا جائے؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. حضرات گرامی قدر عالم بعمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کے اوپر انتہائی فضیلت والا شخص ہوتا ہے. اگر وہ بے عمل ہو تو اس کی ٹیڑی پیسے کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے. ایک سچا مومن و مسلمان اس عالم سے ہزار درجے افضل ہے جو بے عمل ہے، جو ریاکار ہے، جس کے قول و فعل میں تضاد ہے، جو دنیا دار اور دنیا پرست ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی بجائے اپنی ذات کی رفت کے لیے جستجو کرتا ہے. لیکن اگر عالم باعمل ہو جس کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول اور انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہو، تو روئے زمین کے اوپر کوئی شخص اس کے مقام و منصب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جس کے پاس علم ہے اور جو علم سے بے بہرا ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے کبریائی کو پہچاننا اور اس کبریائی کو پہچاننے کے بعد اس کی حشیت کو اپنے دل میں جگہ دینا، یہ جتنا ملکہ اور جتنا مقام اس حوالے سے عالم کو حاصل ہوتا ہے وہ غیر عالم کو حاصل نہیں ہو سکتا. عالم کو اللہ کی طاقتوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کی صفات کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کے اسماء کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کی جلالت کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کی کبریائی کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کی تحلیق کی وسعت کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کی کرسی کی پھیلاؤ کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کی عرش کی بلندی کا بھی پتہ ہوتا ہے. چنانچہ عالم باعمل جو ہوتا ہے اس کا مقام یہ ہوتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی حشیت اس کے دل کی گہرائیوں میں اتری ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حشیت میں ہر وقت کپ کپاتا رہتا ہے. عالم باعمل کی نگاہ اگر ہوتی ہے تو اپنی کم علمی اپنے کم عملی پہ ہوتی ہے، عالم باعمل کی نگاہ اگر ہوتی ہے تو اپنے اعمال کی کمزوریوں پہ ہوتی ہے، عالم باعمل کی نگاہ اگر ہوتی ہے تو یوم حساب کی پرسش پہ ہوتی ہے،
عالم بعمل کی نگاہ اگر ہوتی ہے تو لوگوں کی اصلاح پہ ہوتی ہے، عالم بعمل کی نگاہ اگر ہوتی ہے تو اللہ کی ملاقات پہ ہوتی ہے، عالم بعمل کی نگاہ اگر ہوتی ہے تو حضرت رسول اللہ کی اتباع پہ ہوتی ہے، عالم بعمل کی نگاہ اگر ہوتی ہے تو ابلاغ حق پہ ہوتی ہے، عالم بعمل کی نگاہ اگر ہوتی ہے تو حق بات کے نشر و اشاعت پہ ہوتی ہے، عالم بعمل جو ہوتا ہے ریاکاری سے بھی دور ہوتا ہے، خود پسندی سے بھی پاک ہوتا ہے، منکسر المزاج ہوتا ہے، اور اس کے دل کے اندر انسانیت کا درد ہوتا ہے، وہ لوگوں کو جہنم کی آگ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کے تڑپ جاتا ہے، اور وہ اپنی اصلاح بھی کرتا رہتا ہے، اپنے کنبے کی اصلاح بھی کرتا رہتا ہے، اور اپنے گرد و پیش میں بسنے والے لوگوں کی اصلاح بھی کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ ایک عالم کی موت جو ہوتی ہے وہ جہانوں کی موت ہوتی ہے۔ مولانا ضیاء الرحمن، ان کی شہادت نے ہمارے دل کو چھلنی کر دیا۔ اس سے پہلے بھی ہم لاشوں کو اٹھاتے رہے، لیکن مولانا ضیاء الرحمن نے جس عظیم مشن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہ مشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر مومن و مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت مولانا کے قاتلوں کو گرفتار کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اور ہم حکومت وقت سے اس بات کا مطالبہ کریں گے کہ حکومت وقت فوراً سے پہلے مولانا ضیاء الرحمن کے قاتلوں کو گرفتار کرے، ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، تاکہ مومنوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، مومنوں کے دلوں کو تسلی حاصل ہو، اور انشاءاللہ حضرت ضیاء الرحمن نے جس عظمت صحابہ اور اہل بیت کے مشن کو چھوڑا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے رفقا، ان کے دوست اور ان کے پسماندگان، جن میں ان کی اولاد بھی شامل ہے اور ہم ایسے گناہگار لوگ بھی شامل ہیں، انشاءاللہ اس مشن کو جاری و ساری رکھیں گے۔ حضرات گرامی قدر، حکومت وقت سے ہمارا مطالبہ ہے مولانا کے قاتلوں کو کیفر کردار تک جلد از جلد پہنچایا جائے، اور افسوس کی بات پتہ کیا ہے؟ تحقیق کے بغیر ہی بے پرکی اڑا دی کہ راہ کے شمولیت کے امکانات ہیں۔ ایک دن بھی نہیں ہوا ابھی راہ کی شمولیت کا ان کو پہلے پتہ چل گیا۔ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہر بات کے اندر جناب عوام الناس کی آنکھوں میں دھول کو جھونکنا ان کا شیوا بن چکا ہے، ٹال مٹول سے کام لینا اور ہر خون کو مٹا دینا۔ اور حضرات گرامی کا دوسرا لمناک سانحہ یہ رونما ہوا کہ دیوبندی مطلب فکر کے جید عالم دین مولانا احمد اللہ کے اوپر بھی بم دھماکے کے ذریعے قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ دعا کریں اللہ مولانا احمد اللہ کو بھی شفا یاب فرمائے، اور وہ لوگ جو علماء کی ٹارگٹ کلنگ کے اندر اس وقت پلاننگ کے ساتھ مصروف ہیں، اللہ ان کو ناکام و نامراد کر دے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ انشاءاللہ یہ لوگ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، ناکام اور نامراد ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، اور اس حوالے سے ایک اور اہم بات جس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ایک طرف تو حال یہ ہے، کہیں ٹرانسجنڈر بل ہے، کہیں عورت مارچ ہے، کہیں علماء کی ٹارگٹ کلنگ ہے، اور کہیں خفیہ طور پہ پاکستان کی 5 لڑکیوں کو حسینہ عالم کے مقابلے میں خفیہ طور پہ ایکسپورٹ کر دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، مقابلہ حسن کے اندر پاکستان جو کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا ہے، اس کی 5 عورتوں کو وہاں پہ بھیجا گیا ہے، جو اپنے جسم کی وہاں پہ نمائش کر کے ہمارے سروں کو شرم سے جھکا دیں گی۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے یہ وطن اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم نے بے حیائی کے لیے حاصل کیا، کیا جسموں کی نمائش کے لیے حاصل کیا، کیا عمل قوم لوط کے لیے حاصل کیا، کیا لیسبین اور گیس کے کلچر کو عام کرنے کے لیے حاصل کیا، کیا مقابلہ حسن کے اندر شرکت کے لیے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس بات کو گوارا نہیں کر سکتے۔ حکومت وقت کو اس گندی حرکت کا احتساب بھی کرنا پڑے گا، جواب بھی دینا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، کہ آپ پاکستان کے ساتھ جو دھوکہ کر کے ہماری بیٹیوں بہنوں کو مقابلہ حسن میں بھیجا گیا، کیا آپ اس بات کی مذمت کرتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ ہم حیا کی، حجاب کی، شرم کی، نقاب کی، چادر و چار دیواری کے تحفظ کی انشاءاللہ جنگ لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس کے لیے مرنا پڑا مرنے کے پر بھی مادہ تیار ہو جائیں گے۔ اس کو جنگل نہیں بننے دیں گے، اس کو کلب نہیں بننے دیں گے، اس کو لبنان، بیروت اور ان اسلامی ممالک کی طرح نہیں بننے دیں گے جہاں پر حجاب و نقاب کے جنازے اٹھ چکے ہیں۔ اس کو بنگال اور بنگلہ دیش نہیں بننے دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، نماز جمعہ کے بعد مولانا ضیاء الرحمن کا غائبانہ نماز جنازہ بھی ہوگا، اور بھائی ابو بکر باجوہ کے والد گرامی کا جنازہ بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے، اور علماء دین کے قاتلوں کو اللہ تبارک و تعالی ذلیل بھی کرے، رسوا بھی کرے۔ مولانا ضیاء الرحمن کی شہادت کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے،
اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.